حضور کی دعا لے لو ہرے بھرے رکھنا. صحابہ نے پوچھا میرے آقا اے جان ایمان جان کائنات یہ تو بتائیں کہ کن کے گھر ہرے بھرے رہیں. سرکار فرماتے ہیں جو شوہر فجر میں اٹھ کر اپنی بیوی کو جگائے گا اور جو بیوی فجر میں اٹھ کر شوہر کو جگائے گی اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھے گا. لوگ پکچر میں بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں, فجر میں بیوی کو اٹھاتے ہیں کیوں نہیں؟ اللہ کرے ہر مرد توبہ کرے بیوی کو سنیما میں لے جانے سے. اے میرے عزیز, بیوی سنیما میں لے جانے کی چیز نہیں. ارے ذرا سوچ تو صحیح, جب تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہیں لے جاتا تو اپنی بیوی کو سنیما میں کیوں لے جاتا ہے؟ کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. سوچو تو صحیح, مسجد نبوی کے بارے میں حضور فرمائے کہ میری مسجد میں عورت کو نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے عورت کی عزت کا تحفظ. جب دنیا کی سب سے اچھی جگہ پر عورت کو لے جانے پر ممانعت کی گئی ہے تو دنیا کی وہ بدترین جگہ, وہ جہاں زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, جہاں پر کافر مشرک فاسق سب مل کر کے معاذ اللہ گندگی کرتے ہیں, اس جگہ عورتوں کو لے جانے کی اجازت کس نے دی؟ شوہر کہتے ہیں آج بہت خوش ہیں تو چلو تمہیں فلم دکھا کر کے لائیں. بڑی معذرت کے ساتھ فلم دکھانے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں گندگی عورتیں دیکھتی ہے ان کا دماغ خراب ہوتا ہے اور پھر معاذ اللہ کبھی کبھار زنا کا شکار ہو رہی ہیں, کبھی کبھار معاذ اللہ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات کے معاملات ہو رہے. جب لوگ چار چار آنسوؤں سے روتے ہیں میرا گھر اجڑ گیا. نادان, گھر اجاڑنے کا سامان تو نے کیا. اگر تو اپنی بیوی کو سنیما میں نہ لے جاتا, لوگوں کے گندگی کی جگہ پہ نہ لے جاتا, زنا کے مناظر نہ دکھاتا تو تیری بیوی گندگی میں کیوں پڑتی؟ یہ تو نے کیا. ارے اگر تو خوش تھا تو تجھے چاہیے تھا کہ تو سیدہ فاطمہ کا زیور اس کو دیتا, حیائے فاطمہ کی طرف اس کو لے جاتا, تو سیدہ فاطمہ کا کردار اس کو سناتا, سیدہ فاطمہ کا کردار پڑھنے کے لیے اس کو دیتا. یہ سب تو نے نہ کیا. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح, ہم کتنی گندگی کی طرف جا رہے ہیں. بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جب سجدوں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں تو بستیاں تباہ ہوتی ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے جس کا مختصر مفہوم پیش کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا والے صلاۃ و تسلیم جو ہے ایک بستی میں تشریف لے گئے. بستی میں گئے, بستی کے لوگ بڑے خوشحال تھے, بستی کے لوگ بہت شان و شوکت سے, امن و امان سے, عیش و آرام سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہے تھے. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی ضیافت کی, اپنے یہاں ٹھہرایا. 3 دن تک اللہ کے پیغمبر کو رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن ان کے مہمان رہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. جب آپ چلے گئے تو جانے کے بعد جب آپ وہاں سے لوٹے تو آپ کو خیال ہوا کہ یہاں ایک بستی ہے جہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں, بڑی اچھی میزبانی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا خیال آیا, لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے 3 سال کے بعد لوٹے نہ وہاں کوئی بستی ہے, وہاں کی بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں, وہاں کی نہریں خشک ہو چکی ہے. اب نہ وہاں انسان ہے, نہ انسان کا کوئی بچہ ہے, حتیٰ کہ وہاں کوئی کتے جیسا جانور بھی موجود نہیں, کوئی کتے کا پلا بھی موجود نہیں, کوئی پرندہ پر مارنے والا موجود نہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ میں 3 سال پہلے آیا تھا, یہاں مکانات تھے, خوبصورت لوگ تھے, آرام میں لوگ تھے, امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے. آج کیا ہو گیا؟ 3 سال کی مدت کوئی بڑی مدت تو نہیں ہوتی, 3 سال کی مدت کوئی طویل مدت تو نہیں ہوتی. 3 سال کی مدت میں یہ بستی ویرانے میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ 3 سال کی مدت میں یہ بستی کھنڈرات میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, میرے اللہ یہ تو بتا یہ بستی 3 سال میں کیسے تباہ ہو گئی؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا, اے روح اللہ, بات یہ ہے کہ جب آپ تشریف لے گئے اس بستی کے لوگ سبھی نیک تھے, سبھی پرہیزگار تھے, سبھی اچھے تھے, آپ نے دیکھا. لیکن اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس بے نمازی نے اس بستی کو, جس نہر سے پانی ملتا تھا, جو نہر اس بستی کو سیراب کرتی تھی, اس نہر کے اندر اس بے نمازی نے ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ ڈال کر کے اس میں پانی پیا. اس کی نحوست کی وجہ سے وہ نہر خشک ہو گئی. جب نہر خشک ہوئی کھیت خشک ہو گئے, ساری ہریالی ختم ہو گئی, باغات خشک ہو گئے. جب یہ سب چیزیں خشک
خشک ہو گئی تو بستی کے لوگ بستی چھوڑ چھوڑ کر کے چلے گئے. نتیجتاً ایک بے نمازی کے قدموں کی نحوست کی وجہ سے پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بستی کے سب لوگ نمازی ہوں اور ان میں ایک بے نمازی آ جائے تو وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے. جس بستی میں پوری بستی کے بستی بے نمازی ہو، نماز کے اوقات میں لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے ہوں، نماز کے اوقات میں لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں، لوگ نماز کے اوقات میں غیبت اور چگلی کا طوفان بدتمیزی بپا کیے ہوں، نماز کے اوقات میں لوگ فیس بک واٹس ایپ پر گندگی کر رہے ہوں، نماز کے اوقات میں اللہ اکبر لوگ موبائل کے اندر گم ہوں، بستیاں ویران نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ بستیاں تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوش کے ناخن لینا ہوگا. میری بات کو آپ کسی دیوانے کی بڑھ نہ سمجھیں، میری گفتگو کو اللہ اکبر آپ ڈرانے دھمکانے کا سبب نہ سمجھیں. میں نے یہ حدیث پیش کی ہے کہ اللہ اکبر جب سجدوں سے قوم دور ہو جاتی ہے تو بستیاں تباہ کر دی جاتی ہے. اس طریقے کے درجنوں اسباب بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے، انشاءاللہ اگر یہ عنوان کہیں اور دیا گیا تو ہم حدیث پاک کی روشنی کے اندر وہ سارے جرائم گنائیں گے جس کی بنیاد پہ بستیاں تباہ ہوتی ہے. لیکن اب تک جتنی باتیں گنائی ہیں کاش کہ مجھ سے توبہ کر لیں، ہماری بستیاں ویران ہونے سے محفوظ رہے گی. لیکن یاد رکھنا، اگر اللہ نہ کرے، ہم نہ سمجھے، ہم نہ سدھرے تو اللہ اکبر بستیاں ویران ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے برما میں کوئی ظالم اٹھا ہے ہندوستان میں کوئی نہ اٹھ سکے گا. آپ کو نہیں پتا گجرات کی بستیاں بھی تو جلی، کشمیر کی بستیاں بھی تو اجڑی ہیں. اس طریقے سے ہماری بہت ساری بستیاں اجڑی. اجاڑنے والوں کو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بستیاں اجڑنے کے اسباب بولو ہم پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمارے نوجوان اللہ کی دولت کو پانے کے بعد بے باک ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ لوگ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہمارے دلوں میں ڈر کہاں رہا، خوف کہاں رہا؟ داڑیاں بڑھ گئی. ہم زبان سے دین کی بات کرتے ہیں، کیا دین کی بات ہمارے حلق کے نیچے اتری ہے؟ ہم زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن جس خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہو، کیا گناہ کرتے وقت دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس خدا کو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں اور موجود ہیں اور میری جان سے زیادہ قریب ہیں. جب یہ کلمہ پڑھتے ہو تو اس کلمے کا تقاضا ہم پورا کرتے ہیں. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ کا رسول اس گناہ سے بے خبر نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ اور وہ کون سے جرائم ہیں جو ہماری زندگیوں میں موجود نہیں؟ مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. وہ کون سے جرائم ہیں جو میری بہنوں کی زندگی میں موجود ہیں؟ اپنے پرس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی جاتی ہے یہ رکھنے والی بہن ہی جانتی. اپنے موبائل کے اندر کس کس کے نمبر کوڈ ورڈ میں لوگ رکھتے ہیں یہ رکھنے والے ہی جانتے. میسیجز کو کس کس انداز سے لاک کیا جاتا ہے یہ لاک کرنے والے ہی جانتے. ریکارڈنگ کو کس کس انداز سے چھپایا جاتا ہے یہ چھپانے والے ہی جانتے ہیں. کس کس سے کہاں کہاں بیٹھ کر چھپ چھپ کے باتیں کی جاتی ہے یہ باتیں کرنے والے ہی جانتے. رات کے 2-3 بجے نکل کر کے دیکھیں کوئی رکشہ میں بیٹھ کے چھپ کے بات کر رہا ہے, کوئی نالی کے کنارے بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, بہت افسوس کی بات ہے. بستیوں کو تباہ کرنے کا موقع ہے. کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر چھپ کے بات کر رہا ہے, اچانک پہنچ جاؤ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. جب تو اپنے دوست سے بات کر رہا ہے تو اتنی چھپ کر بات کرنے کی ضرورت کیا؟ بچیاں ٹیرس پہ جا کر بات کر رہی ہے, جب تو اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہے تو تجھے ماں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں آر کیا
ہے. جب تو اپنے کالج اور اسکول کے دوست کے ساتھ بات کر رہے تو تجھے دوست کے بازو میں بیٹھ کر کے بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ فون کی رنگ بجی تو پوری محفل چھوڑ کر کے لوگ ہٹ جاتے ہیں. کوئی اندھیرے میں گھوم رہا ہے. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گٹر کے پاس بیٹھ کے بات کرنے والا غلط ہی کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر اندھیرے میں ٹہل کر کے بات کرنے والا غلط ہی کر رہا ہے. میرا یہ نہیں مطلب ہے. میں یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی تقریر سننے نہیں آتا. کچھ ایسے ہیں جنہیں فتنہ پھیلانے کی عادت. الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو فتنہ ہی پھیلانا ہے. انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. شیطان نے ان کو یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہم آرام سے کیلولا کرتے ہیں, ذرا آپ بیٹا جی کام کر دو. کچھ لوگ کا کام اس لیے وضاحت کرنی پڑتی ہے, ورنہ وضاحت ہی میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ باتیں کتنی کرے. ورنہ بات تو یہ ہے کہ سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا. ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولیں. سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے قوم کتنے جرائم میں ڈوب گئی ہے, کن کن باتوں کا تذکرہ کریں. لیکن وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کوئی فتنہ نہ پھیلائے کہ ہر ٹیرس پہ بات کرنے والے پہ انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا, ہر گٹر کے پاس بیٹھ کر بات کرنے والے پہ ہر ایک پہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن اکثر کا حال یہ ہے, اور اگر آپ پہنچ جائیں تو فوراً ہاتھ تھرتھرانے لگتے ہیں, موبائل گرنے کے قریب ہونے لگتا ہے. کس سے بات ہو رہی میرے بھائی؟ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ آج تجھے برما کا خیال ہے, عراق کا خیال ہے, شام اور یمن کا خیال ہے, کشمیریوں کا خیال ہے, تجھے اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال ہے. تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر تجھے واقعی خیال ہوتا تو تو گٹر کے پاس بیٹھ کے رات کے 3 بجے کسی سے ناجائز گفتگو کرنے کی بجائے وضو کر کے تو مصلی پہ بیٹھ کر کے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا تو تیرے لیے بھی نجات کا پروانہ ملتا اور ان پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا. اس لیے کہ ایک مسلمان کے آنسو کئی مسلمانوں کی تقدیروں کو بدل سکتے. مسلمانوں کی دعائیں کئی ایک حالات کو تبدیل کر سکتی ہے. لیکن کون سی جو ندامت کے ساتھ نکلے. اقبال کہتے ہیں اس کی ترمیم کے ساتھ, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے تھے جو تھے میرے عرق انفعال کے. آپ بہت روئے ہیں, دوستوں کے بچھڑنے پہ روئے ہیں, کسی کی میت پہ روئے ہیں, مال کے چلے جانے پہ روئے ہیں. کبھی ایک بار میرے اللہ کے لیے, میرے رسول کے لیے بھی رو کر کے دیکھو. آنسو نکلیں گے اور چہرے تک پہنچیں گے نہیں کہ دل کو ایسا لگے گا کہ جیسے دل کے سارے غم دھلتے چلے جا رہے, دل کا بوجھ اترتا چلا جا رہا ہے. کبھی آؤ تو صحیح, آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ بہتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کہے لگائیں, ذرا مصلی پہ بیٹھ کر رات ڈھلنے کے بعد, نصف شب کے بعد کبھی رو کر تو دیکھو, کبھی گڑ گڑا کر تو دیکھو. ایسا لگے گا جیسے کوئی تمہارے ساتھ سرگوشیاں کر رہا ہے. اور جب تک کہ ہمارا جوان راتوں کو آخری پہر میں رو رو کر دعائیں کرتا تھا, اس وقت تک مسلمانوں پر یہ حالات نہیں تھے کہ ہماری بستیاں بھی اجڑ جائے, بلکہ ہماری بستیاں آباد ہوتی تھی, آبادی ہوتی تھی. آؤ اگر آبادی چاہتے ہو, اللہ کے گھروں کو آباد کرو, گناہوں کو ترک کرو, خدا کے غضب کو دعوت دینے سے بچو, زندگی میں انقلاب پیدا کرو. یہاں سے لے کے وہاں تک میرے جتنے بھائی آئے ہیں, آخری جملہ ان سے کہنا چاہتا ہوں, ایک مشن بنا لیں, نہ گناہ کریں گے انشاءاللہ, نہ گناہ کرنے دیں گے. آپ کی بستیوں میں سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلوائیے اور چوک پہ درس کا اہتمام کیجیے. جمعہ کے دن جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, اس ہفتہ وار اجتماع میں اپنے دوستوں کو لائیے. اس طرح کی باتیں سنیں گے, زندگی بدلے گی. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل گئی تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سنی دعوت اسلامی کا مقصد بس ایک ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے قریب کرنا چاہتے ہیں, بس اپنا یہی مقصد ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.